اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جن ہستیوں میں یہ دونوں چیزیں تھیں اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ دیکھیں، آپ نے کتنا کام کیا۔ دونوں چیزیں تھیں، ظاہری علم بھی تھا اور باطنی کمالات بھی تھے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ان دونوں چیزوں کا جامع تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ شخصیات علم بھی حاصل کرتی ہیں اور پھر کسی مرشد کامل کے پاس جا کر اپنا تزکیہ اور اپنے اصلاح بھی کرتے ہیں، پھر مجاہدہ و ریاضت سے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو توڑتے ہیں، اللہ کے نام کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے وجود کا ایک ایک ذرہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس طرح سے پھر ان کو وہ مشاہدات نصیب ہو جاتے ہیں جو عام آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہیں۔ ان کا قلب آئینہ ہو جاتا ہے، اور پھر انہیں ایک وقت آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ حضور سے کلام کرتے ہیں اور آقا انہیں جواب دیتے ہیں۔ آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں فیض باطنی اور قرآن مجید کی تعلیم ان دونوں کے معاملہ میں اویسی ہوں، اور میں نے قرآن مجید بھی کسی استاد سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے پڑھا ہے۔ آپ کو تصوف کی کتابوں میں ایسے بے شمار واقعات ملیں گے۔ علامہ عبد الوہاب شارانی لکھتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی کا ذکر کرتے ہوئے، امام سیوطی بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، مفسر اور بہت بڑے مورخ تھے، خود فرماتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ سے زائد احادیث زبانی یاد ہیں۔ ان کے بارے میں امام شارانی لکھتے ہیں کہ میں نے ان کے شاگرد عبد القادر شاذلی کے پاس امام سیوطی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط دیکھا، جو انہوں نے ایک ایسے شخص کو لکھا تھا جس نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ حاکم وقت کے دربار میں جا کر میری سفارش کر دیں۔ تو آپ نے اس خط میں لکھا کہ مجھے بیداری کی حالت میں 75 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے، اور مجھے ان احادیث کے بارے میں جنہیں محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ مجھے حاکم وقت کے دربار میں جانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت کے شرف سے محروم کر دیں گے تو میں تمہاری سفارش ضرور کرتا۔ پھر اس واقعہ کی تائید میں شیخ شارانی ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت محمد بن زین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی کیا کرتے تھے اور انہیں حضور سے کلام کا شرف حاصل تھا، حضور کی زیارت ہوتی تھی، تو ایک دفعہ وہ اپنے کسی کام سے حاکم وقت کے دربار میں چلے گئے، تو اس نے بہت عزت احترام سے بٹھایا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں نصیب نہ ہوئی۔ بہت عرصہ وہ روتے رہے، انہوں نے شعروں میں التجائیں کی، درخواست کی۔ ایک دفعہ حضور نے کچھ فاصلے سے زیارت کا شرف بخشا اور فرمایا تم ظالموں کے دربار میں بیٹھتے ہو اور ہماری زیارت کے خواہش مند بھی ہو؟ فرمایا یہ ممکن نہیں۔ علامہ شارانی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی وفات تک پھر ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس سے پتہ چلتا ہو کہ انہیں پھر زیارت نصیب ہوئی ہو۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں سید محمد میاں صاحب، بڑی ایک معروف کتاب ہے ان کی علماء ہند کے شاندار ماضی۔ اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور آپ کے خلیفہ بھی تھے حضرت سید خواجہ معصوم صاحب، وہ روضہ اطہر پہ تشریف فرما تھے اور روحانی طور پہ کلام ہو رہی تھی، تو کسی نے آ کے کہا کہ ہندوستان میں دارا شکوہ اقتدار پہ قابض ہو گیا ہے، خبر ملی اسی دوران۔ تو آپ پریشان ہوئے اور اسی طرح جب حضور سے کلام کے دوران یہ درخواست بھی پیش کر دی کہ یا رسول اللہ دارا شکوہ آپ کی شریعت مطہرہ کا بھی دشمن ہے اور حضرت مجدد الفسانی کے خاندان کا بھی دشمن ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ انہیں مشاہدہ ہوا حضرت خواجہ معصوم کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لہرائی اور فرمایا جو مجدد کے خاندان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور جو ہمارا دشمن ہے اس کے لیے قہر الہی کی یہ تلوار کافی ہے۔ تو حضرت خواجہ جب مراقبہ سے اٹھے تو ساتھیوں کو بتایا کہ دارا شکوہ ہلاک ہو گیا، اور پھر جب وہ واپس ہندوستان پہنچے تو دارا قتل ہو چکا تھا اور اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہو چکے تھے۔